ہم نے جب 1947 میں پاکستان کی دھرتی کو ہمارے بڑوں نے قبول کیا، 65 میں کیا، 71 میں کیا، ہم اس دھرتی پہ رہنا چاہتے ہیں، ہم اس دھرتی سے نہیں چھوڑنا چاہتے ہیں۔ یہ شکوہ ڈاکٹر صاحب میں آپ سے اس کا جواب لوں گی اور شرمیلہ سے اس کا جواب لوں گی جو کہ اس وقت حکومت وقت ہے، مگر میں کوئکلی ڈاکٹر فرزانہ باری آپ نے یہ بات آپ سن رہی ہیں، ایک سٹیٹ آف ڈینائل ہے پاکستان کے اندر کہ یہ غلط ہو رہا ہے، ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، رمیش صاحب کا کہنا ہے کہ ایسا ہو رہا ہے۔ دیکھیں جو فرید پراجہ صاحب کا ہے جو ان کا آرگومنٹ ہے اور یہ بہت ہم سن رہے ہیں کہ جی سماجی ناانصافی ہے، سب کے ساتھ ہو رہا ہے، لا اینڈ آرڈر کی سچویشن خراب ہے پاکستان میں، سب لوگ اغوا ہو رہے ہیں، لیکن دیکھیں فرید پراجہ صاحب کو یہ سمجھنا چاہیے کہ جو سماجی ناانصافی کی بنیادیں ہوتی ہیں وہ طبقاتی بھی ہوتی ہیں، وہ صنفی بھی ہوتی ہیں، وہ مذہبی بنیادوں پہ بھی ہوتی ہیں، وہ ایتھنک بنیادوں پہ بھی ہوتی ہیں، اور اسی طرح کمیونٹیز کی جو لوکیشن ہوتی ہے وہ یہ ڈٹرمن کرتی ہے کہ کون جو ہے اس کی سوشل اور اکنامک پوزیشن کیا ہوگی۔ لہٰذا میں سمجھتی ہوں کہ بار بار سب سے پہلے یہ بات ہے کہ جن لوگوں کے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے، جس کمیونٹی کے ساتھ جو غیر مسلم پاکستانی کمیونٹی ہے، سب سے پہلے ہم نے ان کی بات سنی ہے۔ اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بے انصافی ہو رہی ہے تو اکثریتی کمیونٹی کا یہ کام ہے کہ اس کو سنجیدگی سے لے، بجائے یہ کہے کہ یہ سازش ہے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر جب عورتیں کہتی ہیں کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوتی ہے یا ہمارے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے یا ہمیں کمتر درجے کا شہری سمجھا جاتا ہے، تو ان کی سوچ وہ کیوں ایسا محسوس کرتی ہیں، ان کی نفسیات ایسی کیوں ہیں، اس کو ڈسکس کرنا چاہیے، اس کو سنجیدگی سے لینا چاہیے۔ اس سے انکار کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس سے مزید جو کمیونٹیز جو ہے وہ ان ظلم و ناانصافی کا شکار ہوتی ہیں، ان کے اندر جو ایک عدم اعتماد اور غیر تحفظ کا احساس ہے وہ بہت پھر گہرا ہو جاتا ہے، اور اس لیے میں سمجھتی ہوں کہ یہ صرف ہندو کمیونٹی کی بات نہیں ہے۔ اگر آپ دیکھیں کہ پاکستان میں غیر مسلم پاکستانی ہیں، میں اقلیتوں کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتی ہوں، گوجرا کا واقعہ ہو، شانتی نگر کا واقعہ ہو، احمدیوں کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں، آئے دن ان کی مسجدوں پہ حملے ہوتے ہیں، اور یہ ہندو کمیونٹی کا جو ایشو ہے آسما، یہ ایونٹ جو ابھی لوگ گئے ہیں یہ بات نہیں ہے نا، اس سے پہلے بھی ہوتا رہا، سال ہر سال سے یہ بات چل رہی ہے کہ اس سندھ کے اندر خاص طور پہ، ویسے تو بلوچستان میں بھی ہندو کمیونٹی کافی رہ رہی ہے، لیکن سندھ سے ہی لوگ کیوں جا رہے ہیں یہاں سے، مائگریٹ کیوں کر رہے ہیں یہاں سے؟ یہ ایک فینومینا ہے۔ اچھا میں شرمیلہ ایک تو سٹیٹ آف ڈینائل میں حکومت بھی ہے، رحمان ملک صاحب کے بیانات دیکھ لیجئے آپ، اور اسی طرح سے آج آپ نے قائم علی شاہ صاحب، آپ خود ان کے ساتھ تھی، وزیر اعلیٰ یہ کہہ رہے ہیں، چانڈیو صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ مسئلہ ہے، وزیر اعلیٰ کہہ رہے ہیں مسئلہ نہیں ہے، رحمان ملک صاحب کہہ رہے ہیں کہ پروپیگنڈا ہے، کس کی بات درست ہے؟ اور انفارچونیٹلی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کے ہوتے ہوئے لوگ چھوڑ کے جا رہے ہیں، اس میں وزیر اعلیٰ کا قصور نہیں ہے، دراصل ہمارے اقلیتی جو نمائندے ہیں ان کا قصور ہے، کیونکہ وہ ہمارے اوپر ایسے امپوز کیے گئے اقلیتی نمائندے جو وزیر اعلیٰ کو بتاتے نہیں ہماری کمیونٹی بالکل خوش ہے، کیونکہ ان کو اپنی، دراصل ہماری یہ نمائندے ہی نہیں ہے مائنارٹی کے، یہ پارٹی کے نمائندے ہیں، یہ صرف اپنی خوش آمد میں خوش ہے۔ وزیر اعلیٰ کو تو جو بتائے گا، کیونکہ مولا بخش چانڈیو صاحب تو وہاں پہ گئے ہیں، وہاں پہ وہ فزیکلی دیکھ کر آئے ہیں کہ وہاں پہ پرابلم ہے، اور انہوں نے وہاں پہ نوٹ کیا ہے کہ آپ کے اقلیتی نمائندے یا آپ کے لوکل کانسٹیٹوئنسی والے آپ کیا خیال نہیں کریں، یہ کمپلین میں جا کے صدر صاحب کو پہنچاؤں گا، صدر صاحب کو اگر یہ کمپلین پہنچے تو یہ مسئلے کا حل بھی نکل سکتا ہے۔ مین مسئلہ ہے کہ ہمارے خود کے جو اقلیتی جو نمائندے ہیں وہ ان کو وہی صحیح ریپریزنٹ نہیں کریں، اس وجہ سے میں ذرا سا جواب دے دوں نا تاکہ میرا خیال ہے کہ بات ذرا سی واضح ہو جائے۔ دیکھیے اسما، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم بالکل بھی ان اسٹیٹ آف ڈینائل نہیں ہیں، ایپلی ناٹ۔ اگر ہم ان اسٹیٹ آف ڈینائل ہوتے تو صدر صاحب ایک پارلیمنٹری کمیٹی اس پہ نہ بناتے ٹو پروب انٹو دا میٹر، چیف منسٹر صاحب نہ بناتے کمیٹی پروونشل لیول پہ، اور نہ ہی آج فریال تالپور صاحبہ اس ایشو پہ، اس مسئلے کے اوپر باقاعدہ میٹنگ کنوین انہوں نے کری ہے، اور اس کی بھی جو نتائج ہے وہ بھی میں آپ کو آگے پروگرام میں بتاؤں گی۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ جہاں تک ہندو کمیونٹی کا تعلق ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وقتاً فوقتاً ان کو تحفظات رہے ہیں، ایشوز آئے ہیں، اور کسی بھی ملک میں جہاں پر آپ مائنورٹی میں ہوتے ہیں وہاں مائنورٹیز کے ساتھ انفارچونیٹلی یہ ایک حقیقت ہے کہ کچھ نہ کچھ ایشوز رہتے ہیں۔ بھارت میں مسلمانوں کے ساتھ ایشوز رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ مسلمانوں کو بھی قتل کیا جاتا ہے، مسلمانوں کے ساتھ بھی وہاں ڈسکریمنیشن کی جاتی ہے، لیکن اس وقت یہ جو مائیگریشن کی بات کی جا رہی ہے کہ 250 فیملیز جو ہیں وہ مائیگریٹ کر کے انڈیا گئی ہیں، ایک تو ایف آئی اے کی رپورٹ ہے جو رحمان ملک صاحب نے جس کا ذکر کیا، اور اس میں یہ کہا گیا کہ جی یہ ایک پروپیگنڈا ہے، لیکن اس کے
बावजूद उसको एक साइड पे रख के वो तो खुद अंडरटेकिंग ली गई है, उनसे फोर्सफुली ली गई है। यहाँ हलफनामे की क्या हैसियत है शर्मिला? अस्मा में जवाब सुन ले रमेश। अरे भाई कल आपकी रिपोर्ट आई है कि भाई 10,000 में से 1500 बंदे नहीं आए। सुन तो लिए मैं आपके खिलाफ बात नहीं कर रही, मैं आपके फेवर की बात कर रही हूँ। रमेश थोड़ा हौसला रखो, जितने खुश आज सुबह थे कायदे आज़म के मज़ार पे उतने खुश रहो आज। देखिए कायदे आज़म की मज़ार पे हम बिल्कुल खुश थे, वो हमारा आज़ादी का दिन था। लो मेरे भाई, हमें मनानी है, वो हमारे फर्ज में शामिल है। मुझे गाल तबुद बात ये है अस्मा कि माइग्रेशन का जहाँ तक ताल्लुक है, देखिए 217 फैमिलीज जो गई हैं और उससे मुख्तलिफ, मैं अब FIA की बात नहीं कर रही, मैं अंडरटेकिंग की बात नहीं कर रही, ना मैं इंटीरियर मिनिस्ट्री की बात कर रही, मैं इंडिपेंडेंट जो रिपोर्टर्स जो अखबारात वाले वहाँ पर थे उनको मैं कोट कर रही हूँ, और बड़े बड़े अखबार में, एक्सप्रेस में और दीगर अखबार में छपे हैं। उन्होंने कहा जी हम हर साल जाते हैं और हम जा रहे हैं। चंद लोग ज़रूर ऐसे होंगे जो शायद माइग्रेट कर रहे होंगे, मैं हतमी तौर पे अच्छा मैं बहुत सारी बातें इसमें जिसका मुझे जवाब देना है। इंडियन हाई कमीशन ने ये बयान स्टेटमेंट दिया कि जी हमने इनको 20 दिन के लिए, सिर्फ 20 दिन के लिए हमने इनको वीजा इशू किया, ओनली फॉर 20 डेज। अच्छा अब जो इशू यहाँ पर आ रहा है वो ये है, इसलिए कि वो भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे ना, वो भी तो नहीं रख रहे जो गए यहाँ से। इशू पता है क्या है, मैं आपको बताऊं कि हिंदू और मुसलमान, मेरे अपने रिश्तेदार बहुत सारे ऐसे हैं जो पाकिस्तान से माइग्रेट करके अभी हाल ही में कोई कनाडा गए हैं बच्चों की तालीम के लिए, कुछ अमेरिका गए हैं, ठीक, कुछ बरतानिया गए, इसी तरीके से ये इनकी कोई आर्गुमेंट नहीं है कि लोग जाते हैं, आर्गुमेंट ये है कि कोई किस तरह जाता है, कोई देखिए बच्चों को साथ लेके किस तरह जाता है। अस्मा मैं यहाँ पर एक बात ये कहना चाह रही हूँ कि कोई मैस माइग्रेशन नहीं हो रही है, जा रहे होंगे लोग, जा रहे होंगे, भारत भी माइग्रेट कर रहे होंगे और ममालिक में भी माइग्रेट कर रहे हैं, मुसलमान भी कर रहे हैं। सिक्योरिटी के कंडीशंस आपके सामने हैं। आज हम सब बैठ के बातें करते नहीं जी चलो दुबई चले जाओ या मलेशिया बिजनेस शिफ्ट कर दो, ये इशू सबके साथ हो रहे हैं। किडनैपिंग्स यस, जो साहिब हैसियत हिंदू हैं, जो साहिब किडनैपिंग, बिल्कुल ठीक बात है। ये इशू है। अच्छा मैं शर्मिला एक ब्रेक ले लेती हूं। 27 बंदे में से 11 तो हिंदू अगवा है जी, 27 में तो 11 हिंदू अगवा है। आज भी 2 हमारी मातली से, एक हमारी कुंडली से, एक हमारी इस्लाम कोर्ट से, मैं आपकी बात को 100% रद्द तो नहीं कर रही ना, मैं कह रही हूँ इशू है। मॉक्स चांडियो क्यों गए, उनसे मुलाकात की, हिंदू बरादरी के जो भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। आज आपके सामने डॉक्टर मोहन ने क्या कहा? देखिए मैं डॉक्टर मोहन लाल की बात बता दूं, मैंने उनसे खुद पूछा, मैंने कहा डॉक्टर साहब मुझे ये बताइए, ये फोर्स कन्वर्जन का इशू जो है, जो मुझे भी तकलीफ देता है, इसके बारे में आप बताएं आप क्या करें। उन्होंने मुझे कहा कि मैंने बिल, एक फोर्स कन्वर्जन के ऊपर बिल दे दिया है, मैं असेंबली में उस बिल को लेकर आऊंगा। ये डॉक्टर मोहन लाल ने आज सुबह मुझे कायदा के मज़ार पे बोला। He also realizes this कि there is an issue. इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। नाज़रीन बात करते हैं क्या अभी का वाकया है या पिछले 50 सालों से ये हो रहा है, ये रवैया क्यों हम इख्तियार कर रहे हैं कि यहाँ पर बसने वाले गैर मुस्लिमों के ऊपर क्या हम जमीन तंग करके इस्लाम से इनहराफ नहीं कर रहे, और ये एटीट्यूड क्यों है। डॉक्टर फरीद पराजा से भी ये सवाल करेंगे और अपने दीगर मेहमानों से एक छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान के अंदर अक़लियतें, ख़ास करके हमारे हिंदू भाई किस हाल में हैं, क्यों पाकिस्तान छोड़े, कितनी हकीकत है, हुकूमत क्या कर रही है, परसेप्शंस क्या बन रही हैं। वसत क्या आपको लगता है कि हमारा रवैया ख़राब होने में स्टेट का कितना कॉन्ट्रीब्यूशन है? कहीं ना कहीं हम कहीं गलत हुए हैं? सभी का कॉन्ट्रीब्यूशन है, स्टेट का भी है और आम आदमी का भी है, सबका है। बात यह है कि आज के दिन हम सबको एक सवाल सिर्फ अपने आप से पूछना चाहिए कि 1947 में जब आज़ादी मिली या तकसीम हुई, जो भी आप उसे कह लें, लाखों लोग इधर से उधर गए, उधर से इधर आए, हिंदू सिख मुसलमान, ठीक है, हो गया, एक काम हो गया। क्या वजह है कि उसके बाद जिन अक़लियतों ने पाकिस्तान में रहने का फ़ैसला किया 1947 के वाक़यात के बावजूद, वो 40 साल बाद मुल्क बनने के 65 साल बाद माइग्रेट करने या माइग्रेट नहीं भी कर रही तो ये ज़मीन छोड़ने के बारे में सोचने पे मजबूर हैं।
یہ سوال ہم سب کو اپنے گریبانوں میں لے جانا چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو تاثر ہے نا کہ جی صرف 240 لوگ چلے گئے، صرف یہ ہے کہ ان میں سے آدھوں نے یہ کہا کہ واپس آ جائیں گے، آپ کیا چاہتے ہیں کہ 17,000 یا 1 لاکھ لوگ ایک ساتھ جائیں تب آپ کو نظر آئے گا کہ مائیگریشن ہو رہی ہے؟ کیا وجہ ہے؟ کسی نے اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ گفتگو کے شوقین ہیں، پڑھنے کے شوقین کم ہیں غالباً گفتگو کے مقابلے میں۔ 65 کی جب جنگ ہوئی اس کے بعد سے اگلے 2 سالوں میں تقریباً 8 سے 10,000 ہندوؤں نے خصوصاً تھرپارکر اور سندھ سے مائیگریٹ کیا۔ 71 کی جب جنگ ہوئی تو تھرپارکر کے جن علاقوں پہ ہندوستانی فوج کا قبضہ تھا وہاں سے تقریباً 90,000 ہندوؤں نے اپنی سیفٹی کے لیے مائیگریٹ کیا۔ ان کے لیے 24 گورنمنٹ آف انڈیا نے کیمپ بنائے، ان کیمپوں میں وہ سن 78 تک نظر بند رہے۔ شملہ معاہدے کے تحت پاکستان نے اپنے علاقے واپس لے لیے، لیکن کوئی ایک سٹیٹمنٹ کسی گورنمنٹ آفیشل کا نہیں تھا کہ ہمیں ہمارے آدمی بھی واپس دو، جبکہ آدھے ہندو واپس آنا چاہتے تھے۔ اور اب جب سے بابری مسجد 92 میں بابری مسجد شہید ہوئی ہے اس کے بعد سے لے کے اگلے 7 سال کے اندر 17,000 ہندوؤں نے پنجاب اور سندھ سے مائیگریٹ کیا ہے۔ ظاہر ہے ایک دن کا پروسیس نہیں ہوتا، 7-8 سال کے دوران ہوا ہے یہ۔